صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردہ کرنا ضروری ہے شریعت میں؟ ارے بولو نا ضروری ہے۔ آج ایک صحابیہ کا واقعہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم دعا کرو کہ اللہ ان کے نقش قدم ہم کو جنت عطا فرمائے۔ ہاں، جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا قرآن میں تو وہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے کہ عورتوں پر پردہ کرنا۔ اس سے پہلے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، مسجد میں آتی تھی ایک آدھ چادر وغیرہ ہوتی تھی، یا چادر بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی دوپٹے کو سر پہ لپیٹ لیتی تھی اور مسجد میں آ جایا۔ لیکن جب وہ مغرب کے بعد مدینہ منورہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ مغرب کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی اور اللہ بھی کیسے شان سے نازل کرتا، اے نبی پہلے اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کرے، اپنی بیٹیوں کو کہو کہ پردہ کرے۔ حالانکہ ہمارے نبی سے بیویوں سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں ہے، اور ہمارے نبی کی بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی کی بیویاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے نبی کے گھرانے کو تو میں نے مقدس بنایا، میں نے پاک بنایا، لیکن مغرب کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ہمارے نبی اپنی ازواج مطہرات، اپنی بنات طاہرات کو جمع کرتے اور کہتے ساری مسلمان عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اب پردہ فرض ہو گیا، چہرہ چھپانا فرض ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک عورت جو بیچاری کہیں دور سے آتی تھی مسجد میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پردہ فرض ہو گیا۔ اب وہ تو صبح صبح فجر کی نماز میں آئی تو دیکھا کہ ساری عورتیں چہرے پر پردہ رکھی ہوئی، تو پوچھنے لگی اپنی بہنوں کو کیا ہوا، آج کل تم تو ایسے ہی دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتی تھی، اب یہ سارا چہرہ کیوں چھپا ہے؟ کہا بہن تمہیں نہیں معلوم، کل رات کو مدینہ پاک میں اعلان ہو گیا، کل مغرب کے بعد سے اعلان ہو رہا ہے اور یہ آیت کریمہ آ گئی ہے، اور ازواج مطہرات بھی پردے میں ہے، بنات طاہرات بھی پردے میں ہے، اور عام مسلمان عورتیں بھی پردے میں۔ وہ عورت اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ لے کر آئی تھی، چھوٹے بچے کو کہتی جا اپنے گھر سے بڑی چادر لے کر آ جا، اب میں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ چھوٹا بچہ بیچارہ چھوٹا بچہ، اور وہ زمانے میں لائٹ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، وہ بیچارہ زمین پہ گرا، اب اس کو ہاتھ میں پاؤں میں کہیں چوٹ لگی، لیکن ماں نے کہا تھا وہ چادر لے کر آئی، اس عورت نے وہ چادر کو لے کر اپنے پورے چہرے پر اچھے طریقے سے لپیٹ لیا، اور اس کے بعد میں جو نماز پڑھنی تھی نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد جب گھر گئی تو بچہ بھی زخمی تھا اور شوہر بڑا ناراض تھا۔ شوہر نے کہا ارے ایک آدھ نماز بغیر پردے کے پڑھ لیتی تو کیا ہوتا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہوا، ہم دور رہتے مدینے میں، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم قصوروار نہیں تھے، اگر ایک آدھ نماز بغیر پردے کے پڑھ لیتی تو نے چھوٹے بچے کو گھر بھیجا، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، اسے زخم آ گیا، اس عورت نے جواب دیا میرے بچے کی زخم جو لگا ہے وہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کا قانون ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں۔ کہا اگر یہ بچہ نہ ہوتا نا میں اپنی وہاں جان دے دیتی، مگر جب تک چہرے پر پردہ نہ آتا، چادر نہ آتی، میں وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتی۔ تو کسی نے کہا ارے ایک قدم آگے بڑھا دیتی، کہا میرے نبی کا حکم آ جائے اس کے بعد اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، اللہ کی قسم وہ میرا قدم زمین پر نہیں جائے گا، وہ میرا قدم جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں میری ماں بہنیں، ہمارے پاس کون سا اللہ کا ڈر ہے، کون سی نبی سے محبت ہے؟ سچ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہماری ماں بہنیں اور ہماری جوان بیٹیاں صرف موبائل زینا کرنا، زینا ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے مرد موبائل میں جو چیز دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے بند کر اتنا گندا دیکھنے کا۔ آج ہماری جوان بیٹیاں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں موبائل میں، زینا ہو رہا ہے موبائل میں، چوری ہو رہی ہے موبائل میں، سودی کاروبار ہو رہا ہے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے موبائل میں گیم کھیلے جاتے ہیں اور پب جی کھیلا جاتا ہے،
بلکہ میرے پیاروں غیبتیں ہو رہی ہے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل میں، کسی پر تہمت لگانا ہو تو موبائل میں۔ ارے میرے دوستو، ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کتنی عورتوں پر ہم تہمتیں لگاتے، کتنے مردوں پر تہمت لگاتے، حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ کی قسم، ڈرو ڈرو ڈرو، جس پر تہمت لگاؤ ڈرو۔ اگر خدا نخواستہ اس نے تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لی، اس کے ہاتھ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ کتنے گھروں میں آج طلاق ہوئی، میری ماں بہنیں بیٹیاں جانتی ہے، کتنے گھروں میں جو طلاق ہوئی اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ موبائل کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہمارے گھر میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلا کام تو ہم کو اللہ سے ڈرنا۔ بتاؤ کون کون تیار؟ بھائی سب ڈریں گے انشاءاللہ، اللہ سے ڈریں گے۔ اور دوسرا کام یہ گناہوں سے بچنا، پردہ کرنا ضروری ہے۔ بولو پردہ کرنا۔ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ہمارے نبی کے سامنے آپ کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بولو ہمارے نبی کے سامنے آپ کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بیوی کا نام ہے حضرت میمونہ، بولو ایک بیوی کا نام ہے میمونہ، اور ایک بیوی غالباً حضرت عائشہ۔ دونوں بیویاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے، بھائی میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، بولو پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ صحابی آئے، وہ جیسے صحابی آئے، اللہ کے رسول، اچھا جو صحابی آ رہے ہیں وہ نابینا ہے، بلائنڈ ہے، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دھیرے دھیرے لکڑی کا سہارا لے کے لکڑی بجاتے بجاتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیویوں کو کہتے ہیں احتجبا منہ، پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، جلدی پردے میں جاؤ۔ تو دونوں بیویاں کہتی کیوں اللہ کے رسول، کیوں اللہ کے رسول؟ تو کہا وہ آ رہے اجنبی مرد آ رہے، کون؟ حضرت اب۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں الیس هو اعمی، اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ آئیں گے ان کو ہم نظر بھی نہیں آئیں گے کہ ہم کون بیٹھی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون بیٹھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا افعمیاوان انتما، وہ نابینا ہے، تم دونوں تھوڑی نابینا ہو، وہ تم کو نہیں دیکھ پا رہے، تم تو ان کو دیکھ پا رہے ہو۔ حالانکہ ازواج مطہرات، یہ کہہ کر ہمارے نبی نے امت کی عورتوں کو یہ سبق سکھایا، لیکن ہمارے ہاں تو جو فیشن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر میں عورت رہے گی نا، کیا نام بیٹا تمہارا؟ فرید بھائی، صحیح میں کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگ میری گواہی دو گے، گھر میں عورت رہے گی تو میلا میلا وہ اس کا وہ کپڑا ہوگا، اور کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر کھانا پکا رہی ہے، شوہر آیا تو شوہر بھی آیا تو دیکھا تو پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی، بیوی کو دیکھا تو بیوی کے کپڑے بھی اڑان توڑان جا رہے، اور یہی عورت کو بولو کل شادی میں جانا ہے، لپسٹک کتنی مہنگی ہو، اور پھر اس کے بعد میں کریم چوپڑنے کا، پھر اس کے بعد میں بالوں کو بنانے کا، بوٹیک میں جانے کا، ہزاروں اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ حالانکہ اس کو کہو کہ وہاں تیرا شوہر تجھے نہیں دیکھے گا، تیرا شوہر تو ایک کنارے میں کھڑا ہو کے بیچارہ خدمت کرتا ہوگا، لیکن جو بیوی اپنے شوہر کے لیے گھر میں خوبصورت بننا فرض تھا اس کو چھوڑ دیا، اور غیروں کو اپنی خوبصورتی بتانے کے لیے تیار ہونے والی بنی، جبکہ ہمارے نبی فرماتے کوئی عورت تیار ہو اور اس لیے تیار ہو کہ ساری دنیا اسے دیکھے، اگر وہ پرفیوم لگائے اس لیے لگائے کہ ساری دنیا اسے سونگے، ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر زنا کرنے والی عورت کوئی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم کسی کو رنڈی بولے، کسی کو ویشیا بولے، ہماری زبان پر اچھا سوٹ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے جاؤ تو ترجمہ وہی آ کر رک جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر۔